جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مدد ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو، اللہ تعالیٰ اس میں مدد عطا فرما دیتے ہیں۔ لوگ پیدل پیدل پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ وہ ارادہ کیا، ٹھیک، ایک آدمی نے ارادہ کیا، پہنچ نہیں سکا، چلا ہی نہیں گیا اس سے آدھا کلومیٹر سے زیادہ، تو اس نے ارادہ کیا لیکن وہ ارادہ نہیں، جذبات۔ دوسری بات یہ کہ اپنی صلاحیت کو اس نے استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ جیسے دوڑ لگاتے ہیں لوگ، جاگنگ کرتے ہیں۔ اب اگر فرض کریں ایک مثال ہے، میں دوڑ لگاؤں، مجھے تو خیر منع کیا ڈاکٹر نے، یہ مثال بتا رہا ہوں، وہ ہانپ کر میں بیٹھ جاؤں گا کیونکہ میں نے شروع ہی نہیں کیا تھا، عرصہ ہو گیا۔ جو آہستہ 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 کتنا لوگ پیدل چلتے ہیں۔ ابھی ایک ملک سے فون آیا میرے پاس چند دن پہلے، مجھے گاڑی بدلنی ہے کہ خرچ، ماشاءاللہ جن کو چسکا لگتا ہے وہ ہر بات پوچھتے ہیں کیوں گاڑی بدلنی ہے بھائی، کہ وہ گاڑی بہت کام دے رہی ہے اور باہر ملک میں جو ہے وہ اتنا خرچہ بھی ہوتا ہے، کام بھی صحیح نہیں ہوتا اور بہت وقت بھی جاتا ہے، اور پھر روڈ پر کھڑے ہیں تو پھر حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کہ ابھی فی الحال میں نے وہ گاڑی بننے کے لیے دی ہے لیکن اس پہ خرچہ بہت زیادہ ہے اور اس کو میں بیچوں گا تو وہ رقم نہیں ملے گی مجھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ استخارہ کر کے گاڑی لے لیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی تقریباً پتہ نہیں کتنے دن بتایا، کتنے ہفتے بتایا، کہ 3 کلومیٹر میں سائیکل پر جاتا ہوں فجر کی نماز پڑھنے اور 3 کلومیٹر واپسی۔ بھائی اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ اب 2 ہفتے یا 2 مہینے یہ یاد نہیں ہے مجھے، گھٹنے میں شدید درد ہو گیا، پیروں میں شدید درد ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کی عادت ہی نہیں ہے اتنا سائیکل چلانے کی، اتنا پیدل چلنے کی، اپنی صحت کی آپ فکر کریں۔ اسی طرح فجر کی نماز ہے، جب ہم اللہ سے مانگیں گے، رونے جیسی شکل بنائیں گے، اللہ میری شکل کہاں ہے جو میں مسجد میں آ سکوں، میری اوقات کہاں ہے کہ میں آپ کے گھر میں آ سکوں، مجھے معاف فرما دیجئے، سارے دن کی نالائکیاں معاف فرما دیجئے۔ مسنون دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد مسنون اعمال میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آیت الکرسی بھی ہے، ایک بار تسبیح فاطمہ بھی ہے۔ اس کے بعد بھی تو پڑھیں تو کوئی منع تو ہے نہیں، لیکن یہ دعا ہم ضرور کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے دربار سے محروم نہ فرما، یا اللہ آپ کے علم میں جو خیر ہے اس وقت مجھے اٹھا دیجئے، پھر الارم رکھ لیجئے۔ اتنی ماشاءاللہ تیز آواز ہے اذان کی، خود اٹھ جانا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی عادت صحیح نہیں کی، اس کے بعد جب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اٹھانے والی بوڑھی ماں ہوگی، والد صاحب جلدی اٹھتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ اس کی بہت زیادہ فکر رکھنی چاہیے، بہت زیادہ فکر رکھنی چاہیے۔ اللہ سے مانگیں گے نا، اللہ آسان فرما دیں۔ 2 نمازیں بھاری، اس پہ ثواب بھی اس حساب سے، فجر اور عصر۔ جو جہاں قیلولہ ہوتا ہے تو عصر نماز پہ اٹھنا آسان تھوڑی ہونا ہے، وہاں پر ایسا لگتا ہے جسے بدن کسی نے توڑ دیا۔ اب قطر میں فجر کی نماز ہوتی تھی 3:30 بجے، 3:45 بجے، گرمیوں میں۔ اٹھیں گے کتنے بجے آپ؟ میرے جیسا کتنے بجے اٹھے گا جس سے استنجا کے تقاضا اور دیر لگنا، تو میں کتنے بجے اٹھوں گا؟ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ جناب 11 بجے ظہر کی نماز، 11:30 ہوگی، بہرحال وقت یہی۔ اس کے بعد جناب جلدی سے کھانا کھائے وغیرہ، اور یقین کریں کبھی کبھی تو 15 منٹ سے زیادہ قیل اللہ نہیں ملتا تھا۔ اب جب اللہ اٹھا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے بس بدن ٹوٹ گیا، وہ لیٹ ہو رہے ہیں، بس اللہ عاشق نماز پڑھتے۔ وہاں پر لباس کی غلطی اپنی جگہ پر ہے۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا فجر کی نماز میں، جن ملکوں میں جانا ہوا، کوئی زیادہ ملکوں میں جانا بھی نہیں ہوا، چند ممالک میں جانا ہوا، تو خصوصاً عرب ممالک میں جو ہے نماز جلدی ہوتی ہے۔ ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ٹریک سوٹ میں، جسم پورا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ایک ارادہ ہے نا۔ اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی اور اس وقت نکلے، اور ہم جب نکل رہے ہیں کبھی بیان ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، وہ پہلے کی بات ہے یہ۔ تو ہم جب نکلتے تھے تھوڑی دیر سے تو پتا چلا پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے، اور اب واپس چلے آ رہے ہیں وہاں سے پورا پسینہ پسینہ۔ وہاں تو پسینہ ویسے ہی زیادہ آتا ہے۔ ارادہ ٹریک سوٹ نہ پہنے، اور پھر وہاں پر ہانگ کانگ میں اور ساؤتھ افریقہ میں اور کچھ مساجد ماریشز میں
بلکہ جتنی جگہ گئے وہاں پر گاؤن رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں لازمی پینٹ شرٹ پہننا ہے دفتروں وغیرہ میں. تو اب یہ جس کو فکر ہے وہ وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد وہاں تولیے لگے ہوئے ہیں، اس سے اپنے آپ کو پوچھا اور اس کے بعد وہ گاؤن پہن کے اور نماز پڑھ لی. ڈھیلی پینٹ وہاں منع نہیں ہے، لیکن کسی طرف دھیان کوئی ہو تو نا، لیکن اس میں بھی اس کی اتنی فکر کے بلا سطر نظر اس وقت تک تو نظر نہ آئے. اور کچھ لوگ سامنے اتنا جینس پینٹ سخت پہنی ہوئی ہے، سامنے بالکل یعنی کہ ایسا ہاتھ بڑھاؤ اور گاؤن لے لو، اس طرح کا معاملہ نہیں. یہ بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے اس کی کہ اللہ سے معافی مانگیں. جب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے پھر کیسے اٹھیں گے ہم؟ اس کی اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو بڑی زبردست فکر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست فکر عطا فرمائے. اللہ آخری سانس تک اپنے گھر میں تکبیر اولا سے یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما. کیا مانگنے سے نہیں ملتا؟ آپ یہ بتاؤ بھائی، کیا مانگنے سے نہیں ملتا؟ ایک ایسی چیز تو نہیں مانگیں گے جو اللہ تعالیٰ پسند نہ فرمائے، یا بیوقوفی والی چیز تو نہیں مانگیں گے. یہ کڑن، یہ تڑپ اللہ مجھے اور سب کو عطا فرمائے. حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم. یہ بہت سے لوگ اپنے ہی جو خود ہوتا ہے نا، اپنا سمجھیں کہ لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے گول راؤنڈ میں، اسی میں رہتے ہیں بس. حالانکہ چلت پھرت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جب چھٹیوں میں گئے، ماشاءاللہ مجھے مفتی صاحب نے فارم بھجوائے سب کہ چھٹیوں میں کیا کیا کام ہوا، کس کے کتنے نمبر ملے. بہرحال وہ تو جس کا جو شیخ ہو اس سے اپنی اصلاح کرائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے.